ہم سے بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی عام آدمی کو جب آپ انکریج کریں کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات علماء کی جانب سے کہا جاتا ہے نہیں بھائی یہ تو قرآن مجید تو اتنی دقیق کتاب ہے، اس میں تو علمی معاملات ہیں، اس میں تو عام آدمی کی جب اس کا التفات ہوگا تو وہ اس کی توجہات کا مرکز بھی یہ بنیادی چیزیں بنے گی، وہ تو علمی نکات میں جائے گا ہی بالکل ایسے ہی۔ اور قرآن مجید نے جو اس میں اسلوب اختیار کیا ہے وہ الجھانے کا اسلوب ہی نہیں ہے۔ ہاں اس میں حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ وہ اس طرح بات بیان کرتا ہے کہ ایک عامی اس سے تذکیر حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا التفات ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی ذات کے ساتھ متعلق محسوس کرے گا۔ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا پروردگار میرے معاملات سے آگاہ ہے، میرا پروردگار سراپا رحمت ہے، وہ میرے اوپر کرم نوازی کرے گا، مجھے اس کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے۔ تو حاضری کا احساس، قیامت کی تیاری، جو بڑی موٹی موٹی باتیں، وہ یہی باتیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، ان کے بارے میں متنبع ہو جائے گا۔ علمی چیزوں کے بارے میں قرآن کا اسلوب ایسا ہے کہ اس کو توجہ ہی نہیں ہوگی، لیکن جن لوگوں کا یہ ذوق ہے کہ وہ چیزوں کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن ایک جہان معنی ہے۔ کسی ایک آیت پر بھی اگر آپ ڈیرے ڈال دیجئے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید دنیا کی بالکل منفرد کتاب ہے کہ وہ دو طریقوں سے اپروچ کرتی ہے۔ یعنی ایک عامی کے لیے وہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، وہ اس سے تذکیر حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، آخرت کی جواب دہی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کا سادہ ترجمہ سننا چاہیے یا سادہ ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ وہ اگر پڑھیں گے تو ان کو نصیحت حاصل ہوگی، ان کا آخرت کے بارے میں ذہن واضح ہوگا، وہ اس کی تیاری کے لیے بیدار ہوں گے، وہ اپنے رب کی صفات کو جانیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کے رب کے ساتھ ان کا ایک تعلق پیدا ہوگا۔ یہی اصلی مقصود ہے۔ رہے یہ معاملات جن میں اعلیٰ علمی مباحث ہے، ان علمی مباحث کا کوئی پس منظر ہے، ان کے پیچھے کوئی خاص فلسفہ ہے، حکمت ہے، ان کے باہمی ربط و تعلق کی بحثیں ہیں، وہ سب کی سب اعلیٰ علم ہے، اور اس میں جن لوگوں کا التفات ہے وہ اس میں مصروف بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ اشتغال بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس طرح گویا انسانوں کو پروردگار نے جس طرح بنایا ہے، اپنی کتاب اور اپنے دین کو بھی اسی دونوں طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔